بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید سیریز کی آج قسط نمبر 31 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا۔ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر خالد کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل پپا کر رہی تھیں۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، ہرمز نے کہا۔ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ خالد تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جب وہ خالد کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں، اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد کا پیٹ چاک کرتے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھائے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرغے کی ترتیب میں ہو گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے۔ وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد کی توجہ بٹ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ خالد اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، اشارہ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تھے۔ خالد نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد پر وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن خالد کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پٹ دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھوڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف لوٹ آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان کیکا بن عمرو تھا جسے خلیفہ ابوبکر صدیق نے کمک کے طور پر خالد کی طرف بھیجا اور کہا تھا جس لشکر میں کیکا جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ کیکا نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا حلہ بول دیا اور خالد کو جا بچایا تھا۔ خالد ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے
اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایت شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے تھے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑے گی۔ ایرانی سپاہی 5-5 7-7 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے کو روک رہے تھے۔ خالد نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑا تھا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا، ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی تھی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے کلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوں کے سالار قباس اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباس اور انوش جان پہلوں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن کلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے تھے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رک گیا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئی، لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگلی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینے والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینے میں رکھا گیا، کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینے والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المؤمنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینے سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ایک ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے دور دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 عیسوی کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ
کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دے دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المؤمنین ابو بکر نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینے پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے، وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المؤمنین نے خالد کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ اودشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ان کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے ایک قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ اودشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم کیوں خاموش ہو؟ زرتشت کی 1000 رحمت تخت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، شہنشاہ اردشیر کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ اردشیر نے گرج کر پوچھا، عالی مقام، ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ قاصد نے کہا، ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہوں۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھیں، مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ مدینے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا، ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ اردشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، کارن کو بلاؤ۔ کارن بن کریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ کارن، اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ اردشیر کارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟ مسلمان اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ کارن نے کہا، میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں؟ اردشیر نے کہا، ان میں ہمت ہی نہیں، بے پناہ جرأت بھی ہے۔ کارن نے کہا، وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دھوس حملے کر کے اور شب خون مار مار کر اس علاقے کی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی تھوڑی ہی رہی ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے۔ شہنشاہ اردشیر نے کہا، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے۔ کارن نے کہا، اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں دیانت داری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا طوطی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے
کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لیں۔ شہنشاہ فارس ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ ارد شیر نے کہا، اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ کارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چل پڑا۔ ایرانیوں کا سالار کارن بن کریانس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے موکل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے موکل کے پار کیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتشت کی لعنت ہو، کارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے۔ ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا، دونوں پہلوں کے سالار قباز اور انوشجان بھی بھاگ آئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ کارن بن کریاس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرت نہیں کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ کارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کی فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی ہیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباس اور انوشجان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر کارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا۔ کارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، کارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو۔ کیا تم گنوار اور اجڑ اربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ قباز نے کہا، ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروا دیا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ کارن، انوشجان نے کہا، ہماری فوجی قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑ اور گنوار کہا ہے۔ ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ کارن نے پوچھا، یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں؟ انوشجان نے کہا، ہم اپنے 10 12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگے نہیں، اسی لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دیں۔ ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھی۔ یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا ہے۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں۔ قباز نے کہا، مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مسنا بن حارثہ 2000 نفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ مسنا بن حارثہ اسلام کے وہ شہدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز کاروائیاں شروع کر رکھی تھی۔ انہیں کی ترغیب پر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے خالد کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا۔ لیکن یہ خالد کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مسنا بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، خالد نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مسنا بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے، تو جاؤ۔ خالد نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جان باز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مسنا بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا
کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسنا کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسنا کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسنا بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن المرا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حسن المرا مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنا نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مسنا کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ مسنا کا ایک بھائی معنا ان کے ساتھ تھا۔ معنا، مسنا بن حارثہ نے اسے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مسنا بھائی، معنا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنا، مسنا نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، معنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا۔ مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہیں بندھا رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہیں، کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینے کی خلافت سے اسے جو حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، معنا نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسنا نے کہا، خدا کی قسم، تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اود شیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں، عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہیں، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، معنا نے کہا۔ نہیں، مسنا نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگین تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، معنا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا اپنے بھائی معنا کو دیکھ کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ معنا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں معنا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، معنا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے انہیں پناہ دی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے، یہ میرا قلعہ ہے۔ عورت نے کہا، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ معنا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے۔
خواہ وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہر اول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ مونا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے۔ تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ قلعے کا دروازہ کھول دو۔ عورت کی دھوکمانہ آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ مونا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا۔ 300-400 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ مونا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ مونا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ مونا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیواروں پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ مونا کے سوار قلعے میں پھیل گئے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے مونا سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ مونا نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں، دلوں کو سر کرو، لیکن قلعے والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے ہیں۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگایا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون مونا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مونا کے سامنے لا رکھا۔ مونا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، مونا نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے۔ میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، مونا نے جواب دیا، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مونا کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مونا تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانداروں نے مونا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مونا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مونا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مونا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مونا نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ مونا نے پوچھا۔ یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا، مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مونا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو، عورت نے کہا۔ فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا،
اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مونہ نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مونہ نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے، کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا، طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت، مونہ نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو، کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا۔ عورت نے کہا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس اود شیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا، اسے ہرمس پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسمہ اتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ کیا قارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ ارد شیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جاں بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا قارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ ارد شیر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، سالار ہرمس مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ ارد شیر نے حیرت سے کہا، کیا ہرمس کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار قارن بن کریاس نے۔ قاصد نے کہا، ہمارے دو سالار قباز اور انوشجان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے موکل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمس نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سر پیٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمس کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمس کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ ارد شیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونک سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ ارد شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا رہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے ارد شیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ارد شیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارن بن کریاس ابھی دریائے موکل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمس کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمس کے دونوں سالار قباز اور انوشجان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد قاسمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد اور اس کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی جور و استبداد سے نجات ملی تھی۔